بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان المرفوع المتصل خاصة يكون مستترا في الماضي للغائب والغائبات كضرب أي هو وضربت أي هي۔ اس مبنی میں کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں مضمرات۔ مضمرات 5 قسم کے ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل، اور ہر ایک میں 14 ضمیر۔ تو یہ تقریباً ہو گئے، یہ 70 ہو گئے۔ اور جبکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فذالک 60 ضمیرا، یہ 60 ضمیر ہیں، جبکہ 5 قسم میں سے ہم جو ہر ایک کو 14 سے ضرب کرتے ہیں تو جو 70 ہوتے ہیں، جبکہ مصنف رحمۃ اللہ نے بولا یہ 60 ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کتابت کی غلطی ہے؟ نہیں، نہ کتابت کی غلطی ہے، نہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی ہے، بلکہ جتنے بھی ضمیر ہیں اس میں تثنیہ غائب اور تثنیہ حاضر کے ایک جیسے ضمیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ضربت ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ابھی اس میں 2 دفعہ تما آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہی قائم ہو گئے۔ ایسے ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا۔ اب وہ تثنیہ مذکر میں بھی الف علامت تثنیہ ضمیر کی ہے، اور تثنیہ مؤنث میں ضربتا میں تا ضمیر مؤنث کی اور الف علامت تثنیہ کی ہے، تو دونوں تثنیہ کی ہے۔ تو تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب میں دونوں صیغوں ایک جیسے ہیں، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک شمار کیا، تو اب ہو گئے 12۔ تو 12 سے اگر ہم 5 کو ضرب کریں تو یہ 60 ہو گئے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ جیسے انا نحنو انت انتما، انتما ایک، انا نحنو انت انتما انتم، انت انتما، یہ بھی 2 ایک جیسے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ہوا ہما، ہوا ہما ہم، ہما ہی ہما ہم، تو دونوں ایک جیسے ہیں، ہو گئے۔ تو تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے جو صیغے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک شامل کیا، تو یہ ہو گئے 12۔ اور 12 کو اگر 5 سے ضرب کر کے کریں گے تو وہ 60 ہو جائیں گے۔ اور اب بیان ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہوتے ہیں، جیسے ضربت ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن الی آخر، اس میں کس صیغوں میں ضمیر مستتر یعنی چھپے ہوتے ہیں اور کون سے صیغوں میں ضمیر بارز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضمیر مستتر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضمیر نکالنا پڑے گا، اور بارز یہ ہے کہ اسے نکالنا نہیں پڑے گا بلکہ وہیں اس صیغے میں موجود ہوگا۔ جیسے ضرب میں ہوا ضمیر فاعل، اس میں کوئی بھی ضمیر وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور ضربا میں الف علامت ضمیر و تثنیہ کی ہے، یہ الف جو ہے یہ ضمیر ہے، اس میں ہما ضمیر نہیں نکالنا پڑے گا۔ تو فعل ماضی میں ٹوٹل 2 صیغے ہیں جس میں مستتر ہے، جیسے ضربہ اور ضربت، واحد مذکر اور واحد مؤنث۔ یہ بتا رہا وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ خاصةً، تو جان تو مرفوع متصل میں خاص، یکون مستتراً، اس میں ضمیر مستتر ہوتے ہیں ماضی میں، غائب اور غائبہ میں، مانا غائب اور غائبہ میں ضمیر مستتر ہوتے ہیں، جیسے ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہے، اور فعل مضارع میں 5 صیغے مستتر ہوتے ہیں، باقی بارز ہوتے ہیں، جیسے اضربو نضربو، تضربو تضربو یضربو، یہ 5 صیغے جو ہیں اس میں مستتر ہے، باقی بارز ہیں۔ وفی المضارع المتکلم مطلقاً، مضارع میں جو متکلم کے مطلقاً صیغے ہیں اس میں ضمیر مستتر ہوا، جیسے ضربت، اضرب میں انا، نضرب میں نحن، وللمخاطب، اور مخاطب میں تضرب میں انت،
وللغائب غائبتی، اور غائب مذکر و غائب مؤنث میں بھی مستتر ہو، جیسے یضرب میں ہوا و تضرب میں ہی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی فعل ماضی میں صرف دو صیغے مستتر ہیں، باقی بارد ہیں، تضرب ضرب ضربت، واحد مذکر اور واحد مؤنث میں، اور فعل مضارع میں 5 صیغے ایسے ہیں جس میں فاعل مستتر ہوتا ہے، اضرب نضرب تضرب یضرب اور تضرب، یعنی اس میں مستتر ہے، باقی سب ان میں بارد۔ وفی الصفت یعنی اسم الفاعل و اسم المفعول وغیرہما، اور صفت میں یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول ان کے دونوں کے علاوہ، ان دونوں میں جو ضمیر ہے مطلقاً مستتر ہوتا ہے، اس میں بارز ضمیر کوئی بھی نہیں ہوتا، جیسے ضارب میں ہوا ضمیر فاعل، ضاربان میں ہما ضمیر فاعل، ضاربون ہم ضمیر فاعل نکالنا پڑا، ایسی طرح ضاربۃ میں یہ ضمیر فاعل نکالنا پڑے گا، اور اس میں بارز ضمیر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی جیسے ضاربن فعل ماضی میں ضربا میں الف آپ ضمیر فاعل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، ضربو میں واو ضمیر فاعل نکالتے ہیں، اس طرح ضاربن میں ضاربان میں الف آپ ضمیر فاعل کیوں نہیں نکالتے، اور ضاربون میں واو ضمیر فاعل کیوں نہیں نکالتے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسم فاعل، اسم مفعول اور تمام صفتوں میں یہ الف جو ہے، واو ہے، یہ تثنیہ کی علامت ہے اور جمع کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ بھائی کیوں ضمیر کیوں نہیں ہے؟ بھائی ایک بات سمجھیں، بھائی ضمائر جو ہوتے ہیں وہ مبنیات کی قسم میں سے ہیں، وہ اسم غیر متمکن ہے، وہ اعراب کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اسم فاعل اور اسم مفعول میں ضاربان کو ہم حالت رفع میں الف پڑھیں گے اور حالت نصبی میں ضاربین، ٹھیک ہے، تثنیہ کے ضمیر ضاربین پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے، اور جمع کی جو ہے جیسے مسلمون جمع حالت رفع میں جاءنی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، اگر ہم اس واو کو ضمیر مان لیں تو حالت رفع میں ہم وا پڑھ رہے ہیں، حالت نصبی اور جری میں یا پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ تبدیل ہو گئی، اگر ضمیر ہے تو تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ضمیر مانیں گے تو یہ اعتراض وارد ہو جائے گا، اس لیے اس کو ضمیر نہیں بنا سکتے۔ ہاں الف علامت تثنیہ کی ہو سکتی ہے، واو جمع کی علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن ضمیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ضمیر کو اگر ہوگی تو اسے تبدیل نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ حالت رفع اور نصبی میں ایک ہی رکھنی پڑے گی، تو اس لیے اسے ضمیر نہیں مان سکتے بلکہ علامت تثنیہ اور جمع کی مانیں گے۔ تو تمام صفتیں جو ہیں اس میں ضمیر سب میں مستتر ہے، بارز کوئی بھی نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ يُفَسِّرُهُ وَيُسَمَّى ضَمِيرُ الشَّأْنِ فِي الْمُذَكَّرِ وَضَمِيرُ الْقِصَّةِ فِي الْمُؤَنَّثِ نحو قل هو اللہ احد وإنها زینب قائمة۔ جان تو ان کے نزدیک ایک ضمیر ہے جو جملے سے پہلے واقع ہوتا ہے، یفسر ہو اور تفسیر کرتا ہے وہ جملہ اس ضمیر کی، یسمى ضمیر الشان فی المذکر، بولا جاتا ہے اسے ضمیر شان کا مذکر میں، و ضمیر قصتی، اور ضمیر قصہ کا، قصے کا، فی المؤنث نحو قل هو اللہ احد وإنها زینب قائمة۔ وعلم ان لہم، جان تو ان کے نزدیک، بھائی کن کے نزدیک؟ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ سیاق کے کلام سے یہ بتا رہا ہے کہ ضمیر نحویوں کے نزدیک، لہم کیونکہ نحو کا ذکر ہو رہا ہے تو نحویوں کے نزدیک،
وعلم ان لهم ضمیر، ان کے نزدیک ضمیر ہوتا ہے، یقع قبل الجملہ، جو جملے سے پہلے آتا ہے. بھائی ایسا ضمیر ہے جو جملے سے پہلے آتا ہے اور وہ غائب ضمیر ہوتا ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. ہاں البتہ جو بعد میں جملہ آتا ہے جو اس کی تفسیر آتا ہے، بھائی قانون ہے کہ ضمیر غائب کا آ جائے تو اس کے لیے مرجع ضروری ہوتا ہے، بغیر مرجع کے وہ نہیں استعمال ہو سکتا. لیکن ایسا ضمیر جو مرجع کے بغیر آئے لیکن اس کے بعد جملہ آئے جو اس ضمیر کی تفسیر بیان کرے، اس کا مرجع یہ ہے. اگر مذکر جو ضمیر ہو تو اسے ضمیر شان کا بولیں گے، اور مؤنث ہو تو اسے ضمیر کسے کا بولیں گے. بھئی اصل میں ایک توجہ دلانے کے لیے بولا جاتا ہے. قل، اسے بول، ہوا، وہ. اب کون وہ ایک توجہ ہو جائے گی. بھئی ایسا ضمیر آئے جس کا کوئی مرجع نہیں، تو آ گیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو یہ کسی چیز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسا کلام بولا جاتا ہے. جیسے بھائی اردو میں ہم بولتے ہیں تو کوئی آیا بات، بھائی کیا ہوا، تو بولے گا بھائی بات مت پوچھو. اب بات مت پوچھو کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ متوجہ ہو جائے. بات مت پوچھو، پھر وہ بیان کرے گا کہ وہ متوجہ ہو گیا بھائی پتہ نہیں کون سی بات ہے جو بول رہا بات مت پوچھو. تو اسی طرح قل، بول، قل ہوا، بول وہ. بھئی کون وہ؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. جس کی معنی قل، بول، بات یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. اگر جو ضمیر مذکر کا ہو تو اسے ضمیر شان کا بولا جائے گا. وہ ضمیر غائب کا اگر مذکر ہو تو ضمیر شان کا بولا جائے گا، اور ضمیر مؤنث ہو تو ضمیر کسے کا. ضمیر مذکر ہو تو قل هو اللہ احد، یہ ضمیر قصہ، یہ ضمیر شان کا ہے. اور مؤنث وَإِنَّهَا زَيْنَبَ قَائِمَةً، بات یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے، تو یہ اس کو ضمیر کسے کا بولیں گے.